السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آج کی یہ ویڈیو ہے زیارات مدینہ کے بارے میں۔ میں آپ سے شیئر کروں گی 5 جو ٹاپ 5 جو زیارات ہیں مدینہ کے اندر، وہ کون کون سی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو زیارت کرواتے ہیں سبا مساجد کی۔ سبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں، سبا مساجد مطلب 7 مساجد، یعنی 7 ماسکس۔ یہ بیسیکلی میدان خندق ہے جہاں پر غزوہ خندق جو ہے وہ لڑی گئی، اور یہ 7 مساجد جو ہیں یہ ان جگہوں پر بنائی گئی ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے خیمے تھے۔ ابھی یہ جو آپ اپنے سامنے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہاں پر یقیناً ان کا خیمہ ہوگا جس کی نشاندہی اس طرح سے کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ مساجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھیں، یہ بعد میں تعمیر کی گئی ہیں، اور حال ہی میں ان کی ریکنسٹرکشن بھی ہوئی ہے۔ پہلے یہ دیکھنے میں اس طرح سے نظر نہیں آتی تھی۔ یہ سارا ایریا بھی جو باقی مساجد بھی آپ دیکھیں گے، یہ ساری مساجد جو ہیں یہ ان کی ریسنٹلی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تیسری بڑی باقاعدہ جنگ تھی، اور یہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے۔ احزاب جمع حزب کی، اور حزب کہتے ہیں جماعت یا گروہ کو، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ جنگ میں یہود، دیگر قبائل اور قریش مکہ نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ تیار کیا تھا، اور سب گروہ یا سب جماعتیں مل کر جو ہیں انہوں نے مسلمان پر حملہ کرنے کی نیت کی تھی۔ اور غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں اسے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے مل کر جو ہے وہ خندق کھودی تھی، اور اس طرح سے اپنا دفاع کیا تھا، اور اس جنگ میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ بائی دا وے، یہ جو مسجد ابھی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس مسجد میں شاید ابھی بھی کنسٹرکشن کا کچھ کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بند تھی اور ہم اندر نہیں جا سکے۔ نیکسٹ آپ یہاں پر موجود سب سے بڑی مسجد اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اسے جامعہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے 2 مساجد موجود تھیں، ان کی جگہ پر اب یہ ایک ہی مسجد جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ ابھی اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ یہ 2 مساجد کی جگہ پر یہ ایک مسجد جو ہے وہ بعد میں قائم کی گئی۔ نیکسٹ یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، جس مسجد کی بیک سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم کردار ہے غزوہ خندق میں، کیونکہ خندق جو ہے وہ انہی کے مشورے پر کھودی گئی تھی۔ ان کا تعلق فارس سے یا پرشیا سے، یعنی جسے جو کہ ایران کا پرانا نام ہے، یعنی ایران سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک وار اسٹریٹجی جو ہے وہ شیئر کی تھی کہ ہم ایران میں اس طرح سے اپنا دفاع کرتے ہیں خندق کھود کر۔ تو کیونکہ مدینہ منورہ کی جو جغرافی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ 3 اطراف سے مدینہ منورہ جو تھا وہ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اور ایک یہی علاقہ تھا جو جہاں پر پہاڑ موجود نہیں تھے، جو کھلا تھا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خندق جو ہے یہ 5 گز گہری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی، اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین جو ہے وہ تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق جو ہے یہ تیار ہو گئی۔ نیکسٹ یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد فتح ہے۔ یہ اس مقام پر واقع ہے جہاں پر غزوہ خندق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا۔
اور اس مسجد کو مسجد فتح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا مانگ رہے تھے. یعنی جب تک جنگ جاری رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یہاں پر مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا. یہ یہاں پر مسجد فتح کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، عربک میں بھی اور انگلش میں بھی. آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے آپ یہ پورا ایریا دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ 7 مساجد موجود ہیں. یہ وہی مسجد حضرت سلمان فارسی ہے جو کہ ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے گئے ہیں. اور یہ ساری یہ جو پتھر لگے ہوئے اور یہ سٹیئرز بنی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریسنٹلی بنی ہیں. اور لاسٹ میں یہ جو مسجد ابھی آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نیکسٹ جی ہم موجود ہیں مسجد قبلہ تین کے مقام پر، اور جیسے ہی میں نے ویڈیو سٹارٹ کی میرے سامنے یہ کیوٹ سی بیبی گرل آ گئی. نہیں جی، تو یہ سامنے آپ کے مسجد قبلہ تین کی پارکنگ ہے. یہ دیکھیں باہر سے یہ نظارہ ہے مسجد کا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے 13 سال اور مدینہ منورہ میں 14 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. رجب 2 ہجری میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے کہ عین نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی تعمیل میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا. اسی مقام پر یہ مسجد قبلہ تین واقع ہے. اسی مناسبت سے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں، یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد. مسجد کی زیارت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے یہ زیارات کس طرح سے کی. مدینہ منورہ میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے اس کے بارے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے، وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس ہوٹل میں زیارات مدینہ کے بارے میں پوسٹرز لگے ہوئے تھے جن کے اوپر کچھ نمبرز مینشنڈ تھے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ ہر صبح 7 ساڑھے 7 بجے جو ہے وہ زیارات مدینہ کے لیے لے کر جاتے ہیں اور 10 ریال پر ہیڈ لیتے ہیں. اس طرح کی ڈھیر ساری بسز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں، اور آئی ایم شور کہ باقی سارے ہوٹلز میں بھی اسی طرح ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ موجود ہوں گی. اگر ہوٹل میں موجود نہیں ہے تو جب آپ اپنے ہوٹل سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ایجنٹ ان کا ضرور مل جائے گا جو آپ کو زیارات کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن دے دے یا اپنا کارڈ دے دے. یہی بیسٹ طریقہ ہے زیارات کا میرے خیال سے، تو کیونکہ یہ بہت اکنامیکل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بس کے اندر جو ہے وہ ایک گائیڈ بھی موجود ہوتا ہے جو پراپرلی آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتاتا ہے ہر زیارت کے بارے میں. یہ بھی آپ اپنے سامنے مسجد قبلہ تین کے اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ، اور یہ عورتوں کا پریئر ایریا ہے. پیچھے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ایسکیلیٹرز کے ذریعے سے میں اوپر آئی ہوں. یہ اوپر فرسٹ فلور پر عورتوں کا پریئر ایریا ہے. اس کے علاوہ ہینڈی کیپڈ اور اولڈ ایج والے لوگوں کے لیے جو کہ یہ یوز نہیں کر سکتے، جیسے فار ایگزامپل جو لوگ ویل چیئر پر ہیں ان کے لیے نیچے بھی پریئر ایریا موجود ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جی ہم موجود ہیں مسجد قباء کے مقام پر، اور یہ وہ مقام ہے جس کے بغیر زیارات مدینہ جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی. اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسٹینیشنز اور پلیسز ٹو وزٹ ان مدینہ. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جو تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اور اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود رکھی.
مکہ سے ہجرت فرما کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر قبا نامی ایک بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو اسی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ربیع الاول کو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی، جسے قرآن مجید میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد قرار دیا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ قبا مدینہ منورہ کے جنوب میں ایک بالائی علاقہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے مقام پر قیام فرمایا۔ اس دوران اہل قبا کی فرمائش پر درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا کو حکم دیا کہ پتھر اکٹھے کرو اور اپنی چھڑی سے قبلہ کا تعین کرتے ہوئے ایک خط کھینچا اور پھر اپنے دستے مبارک سے ایک پتھر بنیاد کے طور پر وہاں پر رکھا۔ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر شخص ایک ایک پتھر ترتیب سے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر کے لیے خود پتھر ڈھوتے رہے۔ قرآن مجید کی آیت جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ البتہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، اسی مسجد قباء کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ اول دن سے مسجد قباء ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن اپنے گھر سے چل کر مسجد قباء تشریف لاتے اور 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، اور اسی مناسبت سے ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، یعنی یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کی زیارت کو آئے تو کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اپنے اصحاب کے ہمراہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھوتے تھے۔ خدا کی قسم اگر یہ مسجد اطراف عالم کے کسی دور دراز گوشے میں بھی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کے کلیجے اس کی طلب میں دفن کر دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی سوکھی شاخوں سے یہاں پر جھاڑو بنا کر مسجد کو صاف بھی کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرنا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ 2 مرتبہ بیت المقدس کی زیارت کروں، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ جان لو کہ اس مسجد میں کیا بھید پوشیدہ ہیں تو اس کی زیارت کے لیے ہر امکانی کوشش کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 4 مسجدوں یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد قباء میں نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور انہی تمام باتوں کی وجہ سے قدیم دور سے لے کر اب تک یہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورت ہے مسجد کا انٹیریئر، اور کافی بڑی اور وسیع مسجد ہے، لیکن آپ اس کو ہمیشہ اسی طرح کراؤڈڈ پائیں گے، کیونکہ جتنے بھی لوگ حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں ان کی یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ مسجد قباء کی زیارت کریں اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کریں۔ نیکسٹ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر موجود کھجوروں کے ایک باغ کی زیارت کروائی جائے گی، لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ باغ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور باغ کے ساتھ موجود کھجوروں کی اس مارکیٹ کی کا وزٹ جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ تو سب لوگوں نے اس مارکیٹ کا وزٹ کیا تھا۔ یہاں پر کھجوروں کی کافی اقسام موجود تھیں اور شاید ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر بھی موجود تھیں۔ ہم نے کھجوریں وہاں سے نہیں خریدیں، لیکن اکثر لوگ جو ہمارے ساتھ زیارت کے لیے آئے تھے انہوں نے یہاں سے کھجوریں وغیرہ خریدی تھیں۔ گفٹ پیکس بھی موجود تھے اور کافی ورائٹی تھی کھجوروں کی وہاں پر، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لاسٹلی جس مقام کی زیارت کے لیے ہم پہنچے یہ تھا وہ میدان جہاں پر غزوہ احد کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔
یہ سارا ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان احد ہے جہاں پر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ سامنے آپ کو مسجد سید الشہداء نظر آ رہی ہے، اور یہ جو پہاڑ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ احد کا پہاڑ ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سید الشہداء ہے، اور سید الشہداء سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کا لقب ہے سید الشہداء، یعنی کہ شہیدوں کے سردار۔ یہ سارا جبل احد آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں مسجد سے پہلے یہ جو جالیاں لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ احد کے شہداء کا قبرستان ہے۔ اس کے اندر غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 مسلمانوں کی قبر مبارک ہیں، جن کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ سامنے اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پر جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر 3 صحابہ کرام جو ہیں وہ مدفون ہیں، آرام فرما ہیں، جن کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ اور دوسری جانب اگر آپ یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ جو حد بندی سی نظر آ رہی ہے، یہ ایک اجتماعی قبر ہے جس کے اندر 67 صحابہ کرام جو ہیں وہ مدفون ہیں، آرام فرما ہیں۔ اور یہ یہاں پر قبروں کی زیارت کے حوالے سے کچھ احکامات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، ضروری ہدایات ہیں، جو کہ آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شروعات میں غزوہ احد میں مسلمان جو تھے وہ جیت رہے تھے۔ جبل رماح پر جو تیر انداز موجود تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ کسی صورت اپنی جگہ نہ چھوڑیں، وہ تیر انداز جو تھے وہ جبل رماح سے نیچے تیر برسا رہے تھے مشرکین پر، اور 35 کی تعداد میں وہ ہلاک بھی ہو چکے تھے جو مشرکین مکہ تھے، اور باقی کے جو ہیں وہ ڈر کر بھاگ بھی رہے تھے۔ لیکن جب ان کو ڈر کر بھاگتے دیکھا مسلمانوں نے، تو وہ جبل رماح پر اپنی پوزیشن جو ہے وہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سختی سے منع کیا تھا۔ یہ سامنے آپ جبل رماح دیکھ رہے ہیں، رماح کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا یا مارنا۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز جو تھے ان کو کھڑا کیا تھا، تعینات کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ وہ بالکل اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ وہ جب اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا، اور 70 جو مسلمان ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔